نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت 146 سے شروع کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی گئی تھی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسے یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک انہی میں سے ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، چھپاتے ہیں وہ حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، جو پھیرنے والی ہے اس کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، چنانچہ تم سبقت اختیار کرو خیرات، نیکیوں میں۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا، لے آئے گا اللہ تعالیٰ تم سب کو جمیعا، اکٹھا کر کے۔ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے حق ہے۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو ان سے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم لوگ بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تو پھیر لو اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی جانب، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، حجتٌ، کوئی حجت، کوئی بہانہ، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے سوا، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، مِنْهُمْ، ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو نہ ڈرو تم ان سے، وَاخْشَوْنِی، صرف اللہ ہی سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں پوری کروں اپنی نعمتیں، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ بہت سے ایمان والے ایسے بھی تھے، یعنی بہت سے لوگوں کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے پہچانتے تھے، یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی اتنی وہ محبت رکھتے تھے اللہ کے نبی سے اور اپنے ایمان سے کہ وہ اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح محبت کرتے کہ جیسے وہ ان کے اپنے بیٹے ہیں، اور ان کی ہر بات کو کہنا، سننا اور اپنے آپ پر لازم کر لینا کہ اس کو ماننا ہے، اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیتے اور اس کو پورا کرتے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے مسلمانوں، رسول کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی ساری دنیا کے لیے بھی اب قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی سمت کو معلوم کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ کفار کے پاس کوئی حیلہ، کوئی بہانہ، کوئی حجت نہ رہے کہ تم تو کچھ اس طرف منہ کرتے ہیں، کچھ اس طرف منہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کرو۔ تو بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس بات کو انکار کیا اور اپنے آپ پر ظلم کیا، یا اس کے بارے میں وہ غلط باتیں پھیلاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان چیزوں سے غافل نہیں ہوں جو تم کرتے ہو۔ انسانوں سے تو ہم لوگ بات چھپا سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ ایسی ذات ہے جو ہر انسان کے عمل کو، ہر انسان کی نیت کو، ہر انسان کی بات کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم میری بات کو مانو، میرے دین پر عمل کرو، تو میں تمام نعمتیں تم پر پوری کروں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔